السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، اور یہ اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ابھی خضر صاحب بہت قیمتی بات بتائے ہمارے سامنے، بہت گہری بات بتائے ہمارے سامنے کہ ایمان کی تو بات کر رہے ہم، لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا۔ علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایک زمانہ تھا علم یعنی بہت مشکل تھا حاصل کرنا۔ ایک زمانے میں علم حاصل کرنے کے ذرائع بہت کم تھے۔ کوئی چیز کے بارے میں کوئی علم حاصل کرنا ہے تو کتابیں خریدنا پڑتا تھا، نہیں کسی کو کسی صحبت میں ڈھونڈ کے جا کے ان کی صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل کرنا پڑتا تھا، نہیں۔ لیکن عمل آسان تھا، جو علم آتا تھا اس کے اوپر عمل کرتے تھے لوگ۔ علم مشکل تھا اور عمل آسان تھا ایک زمانے میں، علم کے ذرائع بہت کم تھے۔ لیکن آج علم کے ذرائع بہت ہو گئے، علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ جس طرح حج کا جو معاملہ ہے، ایک زمانے میں حج کا سفر بہت مشکل تھا اور حج آسان تھا۔ آج سے جب سواری نہیں تھی، پانی کا جہاز بھی نہیں تھا، اس وقت لوگ جنگلوں سے، بیابانوں میں سے، نہیں ریگستانوں میں سے سفر کرتے ہوئے پہنچے تک بھروسہ نہیں رہتا، نیت کر کے نکلتے تھے۔ رستے میں انتقال ہو گیا، شیر کھا لیا، مر گئے، کچھ بھی ہو گیا تو ان کا حج تو ہو جاتا تھا، نہیں ایسا سفر تھا نا اس زمانے میں۔ پگڈنڈیوں کا سفر بولتے تھے نا، بالکل کتنا مشکل تھا، 2 مہینے 4 مہینے لگتے تھے سفر کے، ایسے 5 دن میں حج ختم ہوا تھا، اور بہت آسانی سے حج ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہاں پہ لوگ نہیں رہتے تھے، زیادہ پبلک نہیں رہتی تھی، رش نہیں رہتا تھا وہاں پہ، آرام سے کھانے کا باقی طواف بھی ہوتا تھا، زیارت بھی ہوتی تھی، حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے تھے، کوئی نفسا نفسی نہیں تھا، نہیں سب ایک کے بعد ایک کے بعد، کیونکہ پبلک کم ہے وہاں پہ۔ لیکن سفر مشکل تھا، حج آسان تھا، بہت آسانی سے طواف کر سکتے تھے، صحیح کر سکتے تھے، زیارت نہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، مقام ابراہیم کرنے ہر ایک کو باری باری سے موقع ملتا تھا۔ آج کام مل رہا مقام ابراہیم کرنے موقع نہیں، حج یہ نہیں، بہت مشکل ہو گیا حج کرنا، لیکن سفر بہت آسان ہو گیا، سفر بہت آسان ہو گیا۔ 40 دن 4 مہینے میں جانے کا 4 گھنٹے میں چلے آ رہے بن سعودی عرب کو، کتنا آسان ہو گیا؟ نہیں، پہلے 40 دن 4 مہینے گئے تو 5 دن کا حج تھا، آج 4 گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں، نہیں سفر کیا ہوا؟ آسان ہو گیا، حج مشکل ہو گیا۔ اسی طرح علم کا بھی وہی عالم ہے، علم حاصل کرنا بہت آسان ہوگا آج کل، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ شیطان اور نفس ہماری گھات میں لگا ہوا ہے۔ دنیا، شیطان اور نفس یہ ہمارے دشمن ہیں، ایک سے بچے کی ایک بار کرتا ہے، ایک سے بچے کی ایک بار کرتا ہے، اور ہم اس سے بچنا چاہ رہے ہیں بھی تو نہیں بچ سک رہے ہیں۔ کیوں؟
ہم اپنے دشمن کو پہچان رہے نہیں، ہم اپنے دشمن کو پہچان رہے نہیں. دشمن کو اٹھا اپن دوست بنا کے رکھے، دشمن کو دوست بنا کے رکھے. نفس ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، دنیا ہماری دشمن ہے. اور ہم دوست بھی نفس کو بنا کے رکھے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. جو خواہشات نفس میں رہتا ہے، نبی کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خواہشات نفس میں رہتا ہے، کیا وہ لوگ اے حبیب آپ اس شخصی وکالت کریں گے جو خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے؟ ہم اپنے دشمن کی اتباع کرتے، دشمن جو بلا سنتے، الٹا خلاف کام کرنے جاتے. ہم دنیا کا اصول ہے، دشمن جو ہوتا، دشمن جو ہمارے سے کام لینا چاہتا، ہم اس کا اپوزٹ کرنے جاتے. نہیں دشمن کے جیسو دشمن کو راضی کر کے کام کرتے کہ ہم دشمن جیسا چاہ رہا ویسا کام کرتے نا. دشمن جیسا چاہ رہا اس کے مخالف کام کرتے، اس کے خلاف کام کرتے، ہم خلاف کام کرتے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب آپ اس وقت، یعنی اے حبیب آپ اس وقت اس شخص کی وکالت کریں گے جو اپنے خواہشات نفس میں پڑا ہوا ہے، اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. آپ اس کی وکالت نہیں کرنا پڑے. ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، آپ سمجھتے ہیں جو خواہشات نفس میں آپ کی بات سنتا سمجھتا نہیں، سنتا نہ سمجھتا انہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ام تحسبوا ان اکثر لوگ پر اللہ تعالیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، یسمعون یعنی سنتے اور سمجھتے ہیں، نہ وہ سنتے نہ سمجھتے پر اللہ تعالیٰ. کون؟ خواہشات نفس میں سوال. اب میں اتنے اللہ مولا کی بات نہ سن رہے ہیں، اتنی مولا کی بات سن رہے ہیں. یہاں پہ دیکھو تعداد بڑھ رہی نہیں، ابھی الٹا کم ہو رہی تعداد. کیوں؟ نہ وہ سن رہے نہ سمجھ رہے. جو سننا ہے وہ سن رہے نہیں، نہ جو سمجھنا ہے وہ سمجھ رہے نہیں. اب اسے ہٹ کے جو دکانیں کھلے ہوئے دیکھو دنیا کے، ایک طرف پلیتے ایک طرف سینکیاں. دیکھا میں ایک جگہ، ایک طرف پلیتے رہتے، دیکھے نا آپ بھی، پلیتے سینکیاں. سینک بولتے وہ اس کے اوپر لکھ کے کچھ کرتے. وہ جگہ کو خانخواہ بولے. خانخواہ نہیں ہے، وہ روحانی علاج کی جگہ ہے. وہ خانخواہ نہیں بولتے اس کو، روحانی علاج کرتے. آنکھ پہ جن آ گیا تو اتار دے، آنکھ پہ جن آ گیا تو اتارنے کی دکان ہے. وہ روحانی دواخانہ ہے، وہ روحانی ہاسپٹل ہے. وہ بھی صحیح طریقے سے کرنا ہو نہیں علاج. اب وہاں جا کے لوگ اپنے پریشانیاں سنا رہے ہیں. ان کا کام ایک ہی ہے کہ اگر ہمارے آنکھ پر جن آ گیا تو انہوں نکالتے. ان کے پاس وہ فن ہے، روحانی ڈاکٹر ہے انہوں. تو آنکھ پہ جن آیا تو جانے کی بجائے اپنے کو پریشانی آئے تو جا رہے ہیں وہاں پہ. وہ آنکھ پہ جن اتارنا چھوڑ کے نہیں، پریشانیاں حل کرنے میں لگ گیا. دکان چل رہی تھی زبردست. پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں وہاں نہیں ہوتی. کم وہاں نہیں ہوتی. یہ بول سکتے کہ یہاں ہوتی، یہاں ہوتی، وہ کیسا ہوتی؟ اب لوگ بولیں گے بھائی تم وہ دکان بند کر کے تمہاری دکان چالو کرنے پہ تلے ہوئے، تم تمہاری دکان چلا رہی. اب گویا مشکل نہ گویا مشکل، بولے تو مشکل نہیں بولے تو مشکل. بے شک مصیبت، پریشانی، بیماری خانخواہ سے وابستہ ہوگا تو چلے جاتے. کیسا جاتے ہو؟ یا خانخواہ میں دیکھے کبھی نہ پلیتے ہیں نہ سینکیاں ہیں، کچھ نہیں کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جاتے پریشانیاں مصیبتیں. کون دور کرتے پریشانی؟ کبھی احساس پیدا ہوا یا جو بیٹھ کے جو بیان کرا اس کی طرف سے میری بیماری گئی، میرے پریشانیاں گئے، میرے مصیبتیں گئے، کبھی احساس دلائے؟ کبھی یہاں پہ وہاں پہ دلاتے احساس. جاؤ آج تمہارا کام ہو جاتا. یہ سینک لے لو، یہ پلیتا لے لو، اس کو فلاں استعمال کرو، جاؤ تمہارا کام ہو جاتا. کچھ پرہیز بتاتے، یہ نماز کے بعد یہ پڑھو، یہ نماز کے بعد یہ پڑھو. بولتے نماز فرض ہے، پڑھنا ہی تھے. پرہیز تو کرنا ہی تھے، مومن کو پرہیز کرنا ہی تھے. وہ پرہیز کر کے نماز پڑھ لیا تو بس ہے. وہ سینکیوں میں کمال نہیں ہے. وہ پرہیز جو کراتے نا اس کو معلوم وہ پرہیز میں ہے وہ علاج. وہ
پرہیز میں وہ نماز کی پابندی میں علاج ہے اس کا. لیکن بتاتے ہیں نہیں تم پرہیز کرے نماز پڑھے بولے تمہارا یعنی پڑھاتا ہو نہیں نماز, فلاں نماز کے بعد یہ ذکر کرو, فلاں نماز کے بعد یہ ذکر کرو, فلاں نماز کے بعد یہ ذکر کرو. وہ ذکر سے مصیبت دور نہیں ہو رہی اس کی, وہ جو نماز پڑھا نا وہ نماز پڑھ کے اس کی مصیبت دور کر رہا, لیکن وہ نماز میں شرک کر رہا. نماز مصیبت دور کرنے کا ایسے نہیں ہے, لیکن کم از کم چلو نماز تو پڑھ رہا نہیں, لیکن وہ نماز پڑھا کے اس کا یہ ذکر کرو یہ ذکر کرو نہیں, جو بول کے جو بھیجا کے بتا رہا تو اس کا عقیدہ کیا کر رہا, یہ جو چیزیں دے رہا نا اس کے اوپر عقیدہ بن جا رہا اس کا, لیکن نمازوں پہ عقیدہ نہیں اس کا. جیسا اس کا کام بن گیا نماز چھوڑ دیتا ہوں نہیں. جو اس کی مصیبت پریشانی ہو گئی وہ نماز پڑھنے کی طرف سے ہوئی, وہ فجر کی نماز کی جزا کیا دیتا اللہ تعالیٰ اس کو معلوم, ظہر کی نماز کی جزا کیا دیتا اللہ تعالیٰ اس کو معلوم, عصر کی نماز کی جزا کیا دیتا اللہ تعالیٰ اس کو معلوم ہے, مغرب کی نماز کی جزا میں کیا ملتا سب معلوم, عشاء کی نماز کی جزا میں کیا ملتا سب معلوم. وہ پڑھ لیے تو جزا ملتے رہتی ہم کو, لیکن ہمارے خیال میں یہ بھی بات نہیں آنا کہ وہ جزا کی خاطر میں نماز پڑھ رہا ہوں, شرک ہو جاتا ہے وہاں پر, بچنا ہے وہاں پہ. تو وہ نماز پڑھا کے جو چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے نہیں, جو چیزوں پرہیز کرنا ہے وہ پرہیز اگر کر لیے تو ہم وہ سہنے کی وہ پلیتے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمارے کو. وہ خالی نام کو ہے, وہ خالی ٹیکے کو ہے وہ چیزاں, لیکن عقیدہ وہ سہن کے اوپر وہ پلیتوں پہ لگاتا ہوں. وہ نماز پڑھ کے جو دعا کرا نا جو ذکر کرا نا اس سے نہیں, وہ پڑھ کے ہی استعمال کرتا ہوں. کیا کرتا بعد میں جب بھی پریشانی آئیں گی وہ سہن کی اور پلیتوں کو یاد کرتا ہوں, وہ نماز کو ذکر کو یاد نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اس کا ذہن بنا دیا. اگر نماز ذکر کر لیا تو یہاں کے کھواتا ہوں, دکان کہاں سے چلتی اس کی, سمجھ میں آئی بات. اب یہ بولے تو لوگ بولتے ہیں بھائی میرے دکان بند کرنے پہ تو بند کرو, پھر دکان غلط کام ہے وہ پورا, وہ خانخواہ کا نام دے رہے ہیں وہاں پہ لوگ, مریداں بھی ہونے جا کے وہاں پہ. حقیقت میں نہیں. کبھی یہاں ایسا ضلع یہاں پہ آؤ پابندی سے, یہاں آئے تو کیوں کس طرح متوجہ کرا رہے ہیں اپن یہاں پر. کون ہے حاجی روا ذکر میں پہلے بیٹھتے ذکر جو کرتے کیا فرماتے ہیں یہاں بیٹھ کے, جو بھی یہاں بیٹھ کے ذکر کر کیا بول کے ذکر کرتے, ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. پہلے ایمان ڈالتے قلب میں اس کا ذکر کراتے, اس کے بعد پھر مولا کی بات بول کے یقین کو اور کامل بناتے. لا الہ الا اللہ, ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے بول کے ذکر کرنا یہاں پہ. کبھی بولے خانخواہ میں آتے تمہاری یہ مصیبت دور ہو جاتی, یہ مصیبت دور ہو جاتی, نہیں. یہاں تو مصیبت دور ہونے کی وجہ کیا ہے بولتا, جو مصیبت دینے جو مصیبت جس طرح سے آج جو مصیبت جس کی طرف سے آ رہی نا نہیں, جو مصیبت کا دینے والا جو راحت کا دینے والا ہے نا اس سے ملاتے یہاں پر تو جاتی مصیبت, یہاں آنے سے نہیں جاتی مصیبت. مصیبت پریشانی خانخواہ میں آنے کے بعد میں وہ علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو جاتی مصیبت پریشانی. وہ کیا علم رہتا, وہ ایمان کا علم رہتا, جس کے قلب میں ایمان رہتا اللہ میرا حاجت روائے, کوئی مصیبت آتی نہیں اس کے پاس پہلے تو. لا نافع ضار الا اللہ, یہ بٹھاتے قلب میں, نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ کے. یہ لا الہ الا اللہ سے یہ بٹھاتے. جب وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو یہاں سے محبت پیدا نہیں ہوتی, اس کے اندر پہلے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ میرا حاجت رہا, میری حاجت کو پوری کرا, اور وہ اللہ کو ملانے والے مولا بیٹھے یہاں پہ بول کے. پہلے مولا کو یاد کرنا, تو مولا کی طلب میں آنا, اپنی ہماری ایک دوسرے کی طلب میں نہیں آنا. یہاں پہ مولا مل رہا, کیسا ملتا مولا بتاتے, کیسا حاجت روا ہوتا, کیسا انہیں حاجتیں پوری کرتا. اس کا سے خانخواہ ہے نہیں, اس کا سے خانخواہ ہے, یہ خانخواہ. یہاں کے پکارنا ذکر میں پابندی سے آنا, یہاں پہ ذکر کے بعد آتے اکثر لوگ, لیکن ذکر میں رہنا. جو مصیبت پریشانیاں ہیں نا وہ مصیبت پریشانیوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کر دینا, اللہ یہ مصیبت کا دینے والا تو ہے, تیرے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ جب بیٹھ کے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ سمجھیں ہر حاجت پوری ہوتی ہے. آزما کے دیکھنا ہوتی ہے, یقین کے ساتھ پکارنا اللہ کو, اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. یہ سینک, یہ پتی ہے, یہ کیا ہے, پلیت ہے, سین کیا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, وہاں جانے والا بھی بیمان ہے, وہ دینے والا بھی بیمان ہے. دکانہ بند کرنا ہے لوگ, نہیں تو آخرت میں پچھتا گی. آخر میں پوچھوں گی اللہ سے, اللہ پوچھیں گا نہیں تجھ کو میں اللہ سے ملانے کا سے خانخواہ جاتا, تو سینکیوں سے پلیتوں سے ملا دیا بندے کو. نہیں, بھروسہ کس کے اوپر ہے. دیکھو آج مصیبت آتے کدھر جا رہا ہمارا ذہن, دیکھو نہیں ملاؤں کے پاس ہی جا رہا. کون سے ملا اچھا علاج کرتے. بیمار ہمارا قلب ہے نہیں, بیمار ہمارا قلب ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, وہ خواہشات نفس میں پڑھ کے, نفس جو بولا وہ کر, نفس بولا وہاں جا, دنیا بولی وہاں جا, شیطان بولا وہاں جا, ادھر چلے جا رہے ہیں. وہ دشمن کی سن رہے نہیں. تو جو خواہشات نفس میں رہتا نا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس کو وہ بات سمجھ میں آتی. کیوں, انہیں بھی خواہشات نفس میں ہے, سین کیا پلیت دینے والا, انہیں بھی خواہشات نفس میں ہے. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. اکثر لوگ بائیں پر میں کالا دھاگا ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں بھائی,
نظر نہیں لگتی، بلکہ تاگے پہ بھروسہ ہے. تاگا بھی نکال دیتے ہیں یہاں پہ، تعویذ بھی نہ رہنا یہاں پہ، نہ تعویذ نہ تاگا. چلتے پھرتے تاگے بھی اپنش ہو جانا، چلتے پھرتے تعویذ بھی اپنش ہو جانا. اپن جا گئے وہاں پہ بھی اس کو بھی چھپاؤ گے نا، ویسے اپن مرنا. اشرف المخلوقات ہے اپن اشرف المخلوقات ہے. وہ تعویذ سے، وہ تاگے سے، وہ پلیتوں سے، وہ سینکی سے افضل اپن ہے. ہم اس سے طاقتور ہے، ہم اس سے افضل ہے. اللہ ہم سے ان سے اعلیٰ بنایا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس جا کے جھک رہے ہیں. تعویذوں پہ ہمارا بھروسہ، سینکیوں پہ ہمارا بھروسہ، پلیتوں پہ ہمارا بھروسہ نہیں. اللہ ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ بنانے والے ہم ہیں. اب یہ بات بولے تو لوگ بولتے ارے نو اہل حدیث ہو گئے کیا؟ جو اہل حدیث والے، جو جماعت اسلامی والے جو الزام لگاتے ہیں غلط ہے. وہ حقیقت میں وہ بھی بھٹکے ہوئے ہے، لیکن جو حق پہ جماعت ہے، وہ جماعت کا ایسے کام کرنے سے ہماری جماعت کو نام لوگ جو ہے غلط بتا رہے، ثابت کرے. لیکن یہاں سے وابستہ نہیں، یہاں وہ بتاتے ہیں نہیں. تو علم جو ہے نا، بات علم کیا رہے گی؟ علم یعنی خانخواہوں میں علم جو آج حاصل کر رہے ہیں، علم جو ہے نا، علم آسان ہوگا. بات ہماری یہ آ رہی تھی کہ علم کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ مولا علم اور ایمان کی بات رکھے ہمارے پاس، کہ ایمان کا عمل بھی ہونا ہمارے پاس. نہیں، ایمان کا عمل کیا ہے معلوم ہی نہیں ہمارے. ایمان کا بھی کچھ عمل ہے، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہمارے پاس. نہیں تو آج بھی زمانہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہو گئے، لیکن عمل مشکل ہو گیا. عمل مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا عمل. علم جو ہے نا عمل کا تقاضا کرتا، علم عمل کا تقاضا کرتا. اور علم بغیر عمل کے اس طرح ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پہ کتابوں کی طرح ہے. گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں رکھے تو کچھ فائدہ مند ہے اس کو، اسی طرح علم کا بھی وہی حساب ہے ہمارا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر آ جائیں گے، کہ ہمارا تسلسل چل رہا تھا کہ دین کے تعلق سے. اور ہم گزشتہ بات بھی رکھے تھے کہ یہ آنے والا کیا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے. کچھ گفتگو حج کے تعلق سے کرتے ہوئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے عنوان پہ آئیں گے دین. اور دین حج جو ہے نا، یہ بھی دین کا ہی ایک رکن ہے. اصول دین میں جو پہلا اثر کا 5واں رکن ہے، یہ آخری عبادت ہے. یہ ابدیت کی حج بہت بڑی عبادت ہے. حج جو ہے نا، کوئی ایک مسلمان ہوتا، ایک مومن ہوتا، ایک محسن ہوتا، تینوں کے حج الگ الگ ہیں. بظاہر تو مناسک حج سیم ہے پوروں کے، بظاہر مناسک حج پوروں کے سیم ہے، لیکن حج جو ہے نا یہ بغیر علم حاصل کرے کہ جیسا عمل کرنا ہے، جیسا علم کے ساتھ عمل کرنا ہے، وہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم کیا کریں، بس ظاہری رکن ادا کر دے رہے، لیکن حج کے حقائق کو بھول جا رہے. حج مسلمان پہ فرض ہے، حج مسلمان پہ فرض ہے، لیکن مسلمان سے اونچا درجہ محسن یعنی ایمان والے کا ہے، اور اس سے اونچا درجہ محسن کا ہے. حج مسلمان پہ فرض ہے، کرنا ہے جیسا بھی کرنا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ. اصول دین 5 ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. کامل دین 3 ہے: اسلام، ایمان، احسان. یہ کامل دین ہے. اسلام، ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے. اب ایمان جو ہے نا، یہ ارکان اسلام کو جاننا ایمان ہے. جو جان کے کرتا وہ مومن ہے. وہ کیا جاننا؟ کلمے کو جاننا، نماز کو جاننا، روزے کو جاننا، زکوٰۃ کو جاننا، حج کو جاننا. یہ 5 رکن کو جاننا ہی ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے، یعنی دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. دین اسلام ہے. تو لوگ کیا کریں، دین بولو اسلام، اسلام بولو دین بولے. نہیں، دین بھی عربی لفظ ہے، اسلام بھی عربی لفظ ہے. دین اسلام ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام نہیں.
دین اسلام ہے تو اسلام کے معنی بھی معلوم ہونا، دین کے معنی بھی معلوم ہونا۔ دین کیا ہے؟ منشا حق ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فرما برداری ہے۔ جو اللہ کا منشا ہے نا اس کے اوپر فرما برداری کرنا۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ اسلام میں کتنے 5 ارکان ہیں نا؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ بغیر جانے کے عمل کرنا بیکار ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل میں فرمائے کامل دین اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ جو عمل ہم یعنی اسلام میں جو کر رہے ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ایمان میں جاننا ہے، جان کے کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھے کیوں پڑھے نہیں معلوم، نماز پڑھے کیوں پڑھے نہیں معلوم، روزہ رکھے کیوں رکھے نہیں معلوم، زکوٰۃ دیے کیوں دیے نہیں معلوم، حج کرے کیوں کرے نہیں معلوم۔ حکم ڈر حقہ بر کی عبادت ہو گئی پوری، حکم ڈر حقہ بر کی عبادت ہو گئی۔ عبادت کے 3 درجے گزشتہ بھی بات آئی تھی ہمارے پاس۔ ایک ذمے سے بری ہونا، دوسرا رضا حق کے لیے عبادت کرنا، تیسرا عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا۔ یہی 3 درجے۔ ذمے سے بری ہو جانا مطلب حکم ڈر حقہ بھر۔ حکم آ گیا کلمہ پڑھو، پڑھ دیے، کیوں پڑھے نہیں معلوم۔ اللہ کا حکم ہے نماز فرض ہے پڑھنا ہے، پڑھ لیے، کیوں پڑھے پوچھو نہیں معلوم۔ روزہ فرض ہے رکھنا ہے، رکھ دیے، کیوں رکھے نہیں معلوم۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے دے دیے، کیوں دیے نہیں معلوم۔ حج فرض ہے کر لیے، کیوں کرے نہیں معلوم۔ یہ معلوم کر کے کرنے والا ایمان والا ہوتا، نہیں تو مسلمان ہی تھے۔ اور مسلمان کی عبادت کی گارنٹی نہیں ہے۔ فرما برداری میں اگر ہم کلمہ بھی پڑھ لیے، فرما برداری میں نماز بھی پڑھ لیے، فرما برداری میں روزہ بھی رکھ لیے، فرما برداری میں زکوٰۃ بھی دے دیے، فرما برداری میں حج بھی کر لیے، تو بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے نہیں ہے نہیں معلوم۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم، نہیں بول سکتے۔ اس وجہ سے مسلمان جا کے دعا کرتا حج میں، اللہ میرا حج قبول کر لے، اللہ میری زکوٰۃ قبول کر لے، اللہ میرا روزہ قبول کر لے، اللہ میری نماز قبول کر لے۔ کیوں بول رہا اللہ کو قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے؟ انہیں کر رہا بول کے بول رہا قبول کر لے بول کے، تو کرے کے کوئی عبادت نہیں۔ تو عبادت کرنے والا کون؟ ہم عبادت کر سکتے؟ میں عبادت کرا مولا میں حج کرا، یہ میں نکلنا پڑتا تھا قبول ہوتی عبادت۔ یہ یہ حکم ڈر حقہ بر کی عبادت ہے۔ اس وجہ سے روتے روتے دعا کرتے قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ کہاں سے قبول کرتا؟ کیسا قبول کرتا؟ بچے سے ہم پانی منگائے پینے کا، بیٹا گلاس پانی لا، خالی بیٹا گلاس پانی لا بولے تو بچہ گرم پانی لایا، بچہ گرم پانی لایا، قبول کرتے نہیں کرتے۔ اور بچہ نافرمان بھی نہیں ہے، پھر بچہ یعنی بچہ فرما برداری بھی کرا لیکن ہم وہ فرما برداری قبول نہیں کرتے۔ بیٹا ٹھنڈا پانی لا کے بھجاتے پھر اس کو، پھر بچہ جاتا جلدی جلدی جا کے ٹھنڈا پانی لے کے آتا، پھر دیکھا تھا کہ پانی میں کچرا ہے، قبول کرتے نہیں کرتے۔ انہیں فرما برداری بھی کر رہا بچہ، نافرمانی نہیں کر، نیلا تو نہیں بولا، فرما برداری کر رہا، حکم ٹر حقہ بر، انہیں حکم دے دیا پانی لا لیا، کیوں لائے نہیں پہلے پوچھ رہا، پینے کو ہونا ہے، دھونے کو ہونا ہے، پھینکنے کو ہونا ہے، کہیں کو ہونا ہے، وہ نہیں پوچھ رہا، خالی پانی لا لے رہا۔ کچرا ہے پانی میں، ارے بیٹا اس میں کچرا ہے، پینے کا سے لاؤ پانی، بولتے جب لاتا صاف ہو۔ نافرمانی نہیں کرا انہیں، نہیں یا تو انہیں پوچھتا اب آخر پانی کیوں منگا رہے ہیں پوچھتا، یا پھر ابا خود بولتے نہیں بیٹا پینے کا سے پانی ہونا صاف لاؤ، بولتا لے کے آتا۔ تو نافرمانی نہیں کرا انہیں، فرما برداری کرا انہیں، لیکن جان کے نہیں کرا۔ نافرمان نہیں بول سکتے اس کو، نافرمان اولاد بولتے اس کو نہیں بولتے، نافرمان ہے، فرما بردار اولاد ہے لیکن والد کا منشا نہیں سمجھا۔ اسی جگہ ہم بھی فرما بردار بندے لیکن اللہ کا منشا نہیں سمجھے۔ کیوں کلمہ پڑھا رہا اللہ، کیوں نماز پڑھا رہا، کیوں زکوٰۃ دلا رہا، کیوں روزہ رکھا رہا، کیوں حج رکھا رہا؟ کبھی اللہ سے پوچھے
کون بتانا نماز پڑھنے کا حکم اللہ دیا، روزے کا حکم اللہ دیا، زکوٰۃ کا حکم اللہ دیا، روزے کا حکم اللہ دیا، تو اللہ ہی سے پوچھنا تھا نا، اللہ سے پوچھنا تھا۔ پانی کیوں منگائے ابا سے ہی پوچھنا تھا، امی سے پوچھتے امی ابا پانی منگائے کیوں منگائے بول کے، جب ابا سے ہی پوچھو بولتے، جو حکم دیا ان سے ہی پوچھنا پڑتا۔ تو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، تو اللہ سے پوچھنا تھا کیسا پڑھوں مولا، اب کیسا پوچھیں گے اللہ کو؟ اللہ سے گفتگو کرنے آنا نہ ہمارے کو، کیسا پوچھیں گے اللہ؟ اگر ویسا اگر اللہ سے پوچھنے کے کرنا رہتا تو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، نماز میں خود اللہ سے گفتگو کرتا تھا انہیں نہیں۔ تو خانخواہوں سے نسبت ہوئی، خانخواہوں سے وابستہ ہوئے تو اللہ سے ملاقات کراتے، مناجات کرنا سکھاتے، کیسا مناجات کرنا، کیسا پوچھنا، اللہ ہی سے بتاتے۔ تو انہیں کیا کرتا، ہر چیز اللہ ہی سے کرتا، اللہ سے پوچھتا، اللہ سے ہم کلام ہوتا، ہو کے اللہ جیسا بتایا ویسی عبادت کرتا۔ تو انہیں قبول ہے بولتا، تو جیسا بتایا ویسی کر رہا، میرے کو تو نہیں آتا تھا عبادت کرنے، تو بتایا جیسی عبادت کرا، تو اللہ قبول کرتا ہے عبادت۔ تو حکم تر حقہ بھر کی عبادت کر رہے ہیں آج، وہ جو بچائی کرا نا ویسی کرے، کیوں نماز پڑھے نہیں معلوم۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایمان میں جانو، جانو اللہ کیوں کلمہ پڑھو بولا، اللہ کیوں نماز پڑھو بول رہا، اللہ روزہ کیوں رکھو بول رہا، اللہ زکوٰۃ کیوں دیو بول رہا، اللہ حج کیوں کرو بول رہا، وہ ایمان میں جاننا ہے۔ وہ ایمان، الایمان هو الیقین، یقین کا نام ایمان ہے۔ اور یقین کب آتا؟ یقین کب آتا؟ علم حاصل کرنے کے بعد میں آتا یقین، جب تک کہ یقین نہیں آتا۔ اس واسطے ایمان کی شرطیں اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ تصدیق کرنا، بے شک کلمہ اس لیے پڑھو برا اللہ تعالیٰ، بے شک نماز اس لیے پڑھو برا، بے شک روزہ اس لیے رکھو برا، بے شک زکوٰۃ اس لیے دیو برا، بے شک حج اس لیے کرو برا۔ لیکن ہم ایمان یعنی تصدیق کر رہے ہیں، خالی عمل میں لگے ہوئے۔ اب کچھ لوگ کو خوف خدا رہتا، کچھ لوگ کو خوف خدا تھا اور تھوڑا اچھی عبادت کرتے، کیا کرتے؟ رضا حق کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق کے لیے عبادت کرتے، خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق کے لیے عبادت کرتے۔ اب یہاں خشوع و خضوع بولتے بھی کیا نہیں معلوم، خشوع و خضوع بولتے، خضوع کس کو بولتے وہ بھی نہ معلوم، کس کو بولتے ہیں خشوع اور خضوع؟ نہیں، دوسرے درجے کی عبادت ہے یہ، درمیانی درجے کی عبادت ہے یہ۔ خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے۔ تو خشوع و خضوع بھی معلوم ہونا، خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے۔ خشوع خضوع بولتا ہم آہستہ نماز پڑھنے کو بولتے، ہم ایسا سمجھتے سکون سے آنا، وضو کر کے بھاگ لیتے نہیں آنا، سکون سے آگے ٹھہر کے آہستہ ہاتھ اٹھانا، آہستہ سا بیٹھ کے، ضعیف لوگ پڑھتے نہیں، پیٹھ میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، آہستہ بیٹھنا، اس کو خشوع خضوع کرتے نہیں۔ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کے لیے بھی معلوم ہونا پڑتا، خشوع کس کو بولتے ہیں، خضوع کس کو بولتے ہیں۔ اس کو نہیں بولتے خشوع خضوع، جب تک کہ خشوع نہیں رہا خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انہیں آہستہ پڑھا تو انہیں وہ خضوع نہیں ہے، وہ خشوع ہے تو خضوع پیدا ہوتا، خشوع نہیں ہے تو خضوع آتے ہی نماز میں، ہر عبادت میں خشوع سے خضوع پیدا ہوتا۔ جب تک خشوع نہیں ہے خضوع پیدا ہوتا نہیں۔ جو آہستہ جو ہاتھ اٹھا نا، جو آہستہ دبا یہ جو پڑھا نا، یہ بغیر خشوع کے خضوع نہیں ہوتا، یہ دکھاوا ہے خالی۔ ہے خشوع ہے تو خضوع آتا، بغیر خشوع کے خضوع نہیں آتا۔ خشوع یعنی خشیت الہیہ، خشوع کس سے آتا؟ خشیت الہیہ سے آتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ خشیت الہیہ سے پارا پارا ہو جاتا تھا۔ وہ خشیت الہیہ اس کے اوپر ہوئی تو اور پارا پارا ہوتا۔ جب تک کہ خشیت الہیہ نہیں، پارا پارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو ہماری خشیت سے، ہمارے خوف سے، ہماری خشیت سے وہ پہاڑ جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس سے اس میں حرکت کیسا ہوئی، پہاڑ میں حرکت کیسا ہوتی بولے اللہ تعالیٰ؟ خشیت الہی سے ہوتی، خشیت الہی سے خضوع پیدا، یعنی خشوع سے خضوع پیدا ہوتا۔ خضوع یعنی حرکت، خشوع یعنی خشیت، خوف۔ اور ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے، ہمارے سامنے اگر شیر آگے ٹھہر گیا، ریلیکس بیٹھتے ہم،
یا کوئی پہلوان آگے بیٹھ گیا ہمارے سامنے کوئی پہلوان آ گیا یا کوئی شیر آ گیا تو ریلیکس بیٹھتے ہیں، ہمارے اندر حرکت پیدا ہوتی کوئی سامنے پہلوان بیٹھا ہوا، ظالم ہے بہت پہلوان ہو، یا پھر شیر ہے یا پھر سانپ ہے یا بچھو ہے، کچھ بھی ہے، تو ہمارے جسم میں حرکت پیدا ہوتی. کب پیدا ہو رہی؟ خالی وقت ہوتی. تو خالی وقت کی کیفیت اور سامنے جب وہ شے رہتی، جب کی کیفیت کیا رہتی ہے ہماری؟ فرق رہتا کیفیت میں. وہ کیفیت کیوں آ رہی؟ اس کی خشیت سے آ رہی. وہ خشیت پیدا ہوئی تو ہمارے اندر خضوع پیدا ہو رہا، حرکت پیدا ہو رہی. ہم کیا ہو رہے ہیں؟ کوئی شیر ہے تو حرکت پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر. کوئی پہلوان آگے ٹھہر گیا، کوئی روڈی شیٹر آگے ٹھہر گیا، کوئی ظالم ہے پہلوان روڈی شیٹر ہے ہمارے سامنے آگے ٹھہر گیا تو ہم کیسا ٹھہرتے؟ ادب سے ٹھہرتے. تو اس کے خوف سے ہمارے اندر خضوع پیدا ہو رہا. نہیں خالی وقت ہم نہیں ٹھہرتے گا، اب انہیں چلے گا، پھر اپن اپنی کیفیت میں آ جائے ریلیکس. جب انہیں سامنے آ گیا تو اس کی خشیت سے ہمارے اندر یعنی تبدیلی آ رہی، خضوع پیدا ہو رہا. تو اسی طرح جب یہاں پہ ہم جب یہاں ٹھہرے مصلی پہ تو کس کے سامنے ٹھہر رہی؟ وہ کس کے سامنے اگر احساس پیدا ہوا تو خشوع سے، وہ خشوع سے جسم میں خضوع پیدا ہوتا. جب وہ نماز آہستہ پڑھتا رہے میرے سامنے کون ہے بھائی بول کے، وہ خشوع ہونا ضروری ہے. تو لوگ خشوع کیا کی سمجھ رہے؟ آہستہ پڑھے تو وہ نہیں کر رہی، نہ سامنے شیر ہے نہ پہلوان ہے، خالی ڈر رہی. کہیں کو ڈر ارے آنکھ کیا سمجھ رہے؟ آنکھ پہ جنہ کیا بول کے لے کے آتے، پھر ملاؤں گا لے کے آتے، پھر انہوں نے پورے فیلت آئے تو پیدا پورے نہیں. خشوع خضوع سمجھ میں آئے. اب عبادت کی دوسری درجے پہ بھی نہیں ہے، پر لوگ اس کو خشوع خضوع سمجھ رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ خشوع سے خضوع پیدا ہوتا تو لوگ یہ دوسرے درجے کی عبادت ہے. خشوع اور خضوع کے یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ یعنی رضا حق کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. یہ دوسرے درجے کی عبادت ہے یہ. لیکن وہ دوسرے درجے کی عبادت بھی دکھاوے کی ہو رہی ہے. کیوں خضوع آ رہا، کیوں خشوع آ رہا معلوم ہی نہیں ہے. سامنے مولا ہے بلکہ اگر معلوم ہوگا میں کس کے سامنے ٹھہرا، میں کس کے سامنے ٹھہرا؟ پہلوان کے سامنے ٹھہرے تو ہماری جسم میں حرکت چینج ہو جا رہی. یہاں پر آگے اللہ کے سامنے ٹھہر رہی، جیسی ہے ویسی حرکت ہے. پہلوان ایسا ٹھہرے آگے اپن احسان کر رہے ہیں اللہ پہ. ایک سیتا کر لیا تو بس کرے گی کیفیت میں زندگی میں نماز کا کافی ہوتی نہیں. لیکن لوگ سجدوں پہ سجدے ہو رہے، سجدوں پہ سجدے ہو رہے، لیکن وہ سجدہ پیدائش نہیں ہو رہا. تو یہ دوسرا درجہ ہے عبادت کا. پہلا درجہ کیا ہے؟ حکم تر خبر. کیوں پڑھا نماز نہیں معلوم، کیوں روزہ رکھا نہیں معلوم، کیوں زکات دیا نہیں معلوم، کیوں حج کرنا نہیں معلوم. پھر دوسرا درجہ یہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ لوگ بہت خشوع اور خضوع مزید کو ایسا جاتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ جاتے نہیں. لیکن کس کے واسطے جا رہے؟ اندر سے خشوع نہیں ہے تو خضوع کیسا پیدا ہوگا وہ معلوم ہی نہیں. خشوع خضوع کا تو احساس بھی نہیں اپنے کو، لیکن کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ رضا حق حاصل کرنے کے لیے بھی نماز پڑھتے. یہ دوسرا درجہ ہے نہیں، یہ دوسرا درجہ ہے. یہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا. اس سے اعلیٰ اور بڑی عبادت کچھ ہے نہیں. آخری عبادت اس کا عبادت ہی نہیں ہے. عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا وہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے. وہ اس کے آگے کوئی عبادت ہی نہیں ہے. اب مقام مشاہدہ ہے تو اب کیا کرتا ہوں مولا کا دیدار کر لیا، اب اس کے بعد کچھ عبادت ہے. تو جب مولا کا دیدار کرا تو اس کے اندر خشوع خضوع بھی پیدا ہو جاتا. حکم ٹر حقر یعنی کیا بولتے حکم ٹر خبر کی بھی عبادت ہے اس میں نہیں. پہلے کیا بولا میں؟ حکم ٹر خبر سے پہلے ذمے سے بری ہو جانا. پہلی عبادت درجہ کیا ہے؟ ذمے سے بری ہو جانا. تو یہ جو خشوع یعنی جو عبادت میں جو مقام مشاہدہ جو کرتا نا، یعنی مقام مشاہدہ کی جو عبادت کرتا، وہ عبادت میں اس کو کیا ہوتا؟ یعنی خشوع خضوع بھی آ جاتا اور کیا بولا میں؟ ذمے سے بھی بری ہو جاتا. یہ ذمے سے بری دو بھی عبادت آ جاتا. خشوع خضوع یعنی اس میں مقام مشاہدہ میں ذمے سے بھی بری ہو جاتا. پڑھنا ہے نماز چھوڑتا تو نہیں، چھوڑیں گا تو نہیں، نماز چھوڑنا نہیں ہے. ذمے سے بری بھی ہونا ہے، خشوع خضوع بھی ہونا ہے اور مقام مشاہدہ بھی ہونا ہے. یہ اعلیٰ عبادت ہے، اس سے آگے کوئی عبادت ہی نہیں ہے. تو حج بھی ایک عبادت ہی ہے نا. حج عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے حج. تو حج بھی جو ہے نا، حج کے لیے بھی یعنی ایک فرما برداری کا حج ہوتا،
حج بھی ایک فرما برداری کا حج ہوتا، فرما برداری کا حج یعنی ذمے سے بری ہو جانا۔ حج میں بھی 3 قسم کے حج ہے، 3 قسم کے لوگ حج کرتے۔ ایک مسلمان حج کرتا جو صرف ذمے سے بری ہوتا، انہیں ذمے سے بری ہوا تھا، حج کے حقائق نہیں حاصل ہوتے، اس کو اتنا ہے کہ اس کی جو سزا رہتی، حج نہیں کرنے کی جو سزا رہتی نا، وہ سزا سے بچ جاتا، یعنی ایمان پہ خاتمہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی، طاقت رکھتے ہوئے بھی حج کو نہیں جاتا ہے، حج ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ یا تو یہودی ہو کے مرے یا تو نصرانی ہو کے مرے۔ جو استطاعت رکھ کے، مال دولت رکھ کے، طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر حج کو نہیں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نہیں مال رکھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر حج کو نہیں گیا تو یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا تو نصرانی ہو کے مرے گا۔ اگر یہ یعنی یہ جو عبادت ہے، جو ذمے سے بری ہونے کا جو حج ہے، اگر وہ کر لیے تو کم از کم ایمان پہ خاتمہ تو ہوتا ہمارا۔ ضروری ہے یہ بھی حج کرنا، نہیں میرے کو پورا حقائق معلوم ہے کہ آج جائیں گے، موت آ گئی تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے، کم از کم یہ وہی سے تو بچ جاتے نا حج کر لیے تو۔ اور جتنے لوگ حج کریں نا، یہ جتنے لوگ حج کریں نا، یہ حج جو ہے نا محمد الرسول اللہ کے صدقے میں قبول ہو رہا پوروں کا۔ حقیقت میں اگر ہم حساب دیکھیں گے تو بہت کم لوگ کا حج قبول ہو رہا، کیونکہ ایمان شرط ہے حج کے لیے، ایمان شرط ہے، ایمان والوں پہ حج فرض ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جتنے لوگ حج کریں نا، جس کو علم نہیں ہے، صرف مسلمان کے درجے پہ لے کے جو حج کرے نا، ان کا حج جو ہے نا محمد رسول اللہ کے صدقے میں بخشے جا رہے ہیں لوگ۔ لا الہ الا اللہ کو کوئی سمجھے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کو کوئی سمجھے ہی نہیں۔ ارے کیسا محمد رسول اللہ کے صدقے میں نہیں حج قبول ہو رہا؟ بے شک ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارا جو ایمان ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ آپ کا جو ایمان تھا وہ ایمان ہمارا ہے، تو آپ کے ایمان کے صدقے میں ہمارا حج قبول ہو رہا ہے۔ تو لوگ کیا بول رہی؟ صرف خانہ کعبہ جا کے تو بس ہے، مدینے کو نہیں جانا، لوز باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے۔ حج صرف خانہ کعبہ کو جا کے آگے تو ہو گیا، مدینہ مت جاؤ، ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے۔ خانہ کعبہ لا الہ الا اللہ ہے تو نہیں، مدینہ محمد رسول اللہ ہے، تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لے ایمان والا ہو جاتا، محمد رسول اللہ پڑھا تو ایمان والا ہوتا، تو محمد رسول اللہ کے صدقے میں تو یعنی حج ہمارا قبول ہو رہا۔ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں قبول ہو رہا ہمارا حج، ہم لا الہ کو سمجھے نہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھے، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، کبھی سمجھے مخلوق پہ ہمارا بھروسہ ہے پورا نہیں، اس بات سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ بھی رکھا، کیونکہ ہم امت محمدیہ میں آپ کا صدقہ ہے جو ہمارا حج قبول ہو رہا، ہماری نمازیں قبول ہو رہی، ہمارے روزے قبول ہو رہے، ہمارے زکوٰۃ قبول ہو رہی۔ مولا ایک بہترین بات دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تمہارا جب تک کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، کب تک کہ تمہارے یعنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یعنی تمہاری ماں باپ، تمہاری اولاد سے زیادہ، اور تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، تمام مخلوق سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرنا نہیں کریں گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے نہیں، پوری کائنات سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری کائنات سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرنا تو تم ایمان والے۔ تو خانہ کعبہ بھی کائنات میں کیا تھا؟ خانہ کعبہ بھی کائنات میں کیا تھا؟ تو خانہ کعبہ سے زیادہ محبت مدینے سے ہونا،
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ تمام انسانیت سے، تمام انسانوں سے، اور تمام جتنے بھی اجمعین، جتنے بھی جمع ہے چیزیں، جتنے بھی مخلوق ہے، تمام مخلوق سے زیادہ تم کو مجھ سے محبت ہونا، یہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کعبہ بھی کائنات میں کیا تھا؟ اس وجہ سے فرمائے کہنے والوں نے کہ کعبے کا کعبہ مدینہ ہے، کعبے کا کعبہ مدینہ ہے، کعبے کی اہمیت مدینے سے معلوم ہوئی ہم کو۔ اور لوگ جا کے کعبے میں، خانہ کعبہ میں دعا کرتے، مانگتے اللہ سے، لوگ جا کے حج میں خانہ کعبہ میں جا کے دعا کرتے اللہ سے، مانگتے، لیکن وہاں ملتا کچھ بھی نہیں ان کو۔ کفر کا فتویٰ دیتے سب، بولا تو خانہ کعبہ میں جا کے مانگے تو نہیں ملتا، پھر کہاں ملتا؟ حدیث ہے، حدیث میں ہے خانہ کعبہ میں جا کے مانگیں گے تو وہاں ملتا کچھ بھی نہیں، مانگ لو، مانگ لو، رجسٹرڈ ہو جاتا تمہارے نام میں عمل میں، جو مانگنا ہے مانگو، ملتا وہاں پر، لیکن ملتا وہاں نہیں۔ صرف نوٹ کر لیتے اللہ تعالیٰ، یہ میرا بندہ یہ مانگا، یہ میرا بندہ یہ مانگا، یہ میرا بندہ یہ مانگا، سب پوری لسٹ بناتے، جو خانہ کعبہ میں جا کے مانگتے، حاجی رہ دو یا عمرہ کر کے جانے دو، نہیں، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے رہتا وہاں پہ، پورا ریکارڈ بنا کے سیدھا مدینہ شریف کو بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، سیدھا مدینہ شریف کو جاتا ریکارڈ ہو۔ انما انا خاصم واللہ یؤتی، یہ حدیث ہے، یہ میں بیٹھ کے نہیں بول رہا، ہمارے پیر نے بولے، کوئی اللہ والا کا واقعہ نہیں ہے۔ انما انا خاصم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو دینے والا ہے وہاں پر نہیں ملتا تو تقسیم کرنے والے وہاں جانا پڑتا۔ آفس میں کام کرتے ہم، گورنمنٹ جاب ہے، بلدیہ میں، لیٹ کے دفتر میں، جہاں بھی کام کرتے، مولا ملٹری میں تھے، جو حکومت رہتی ہے، جو پرائم منسٹر رہتا ہے، نہیں، جو سی ایم رہتا ہے، نہیں، تنخواہ انہیں ڈکلیئر کرتا نا، کام اس کے کرتے نا، ہم گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں، جو بھی گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں، تو تنخواہ گورنمنٹ دے نا، جا کے سی ایم کے گھر پہ ٹھہرتے، میں میرا مہینہ ہو گیا دئیے تنخواہ بول کے، پرائم منسٹر کے گھر پہ جا کے ٹھہرتے، دیو میرے کو بول کے، بول جا کے ٹھہر سکتے لیتے، کام اس کا کرا رہا، میں گورنمنٹ کا کام کر رہا تو میں جا کے گورنمنٹ کے گھر پہ ٹھہرتا ہوں دیو بول کے، نہیں، کام گورنمنٹ کا کر رہی، انہیں سینکشن کر کے بھیجاتا ہوں کیشیئر کے پاس، دیو اس کو بول کے، تو کیشیئر کا جا کے ٹھہرتا ہوں دیو بول، تو جب ملتا اس کو، کام کرا گورنمنٹ کا، پیسہ مل رہا کیشیئر کے پاس، گورنمنٹ کیشیئر کے پاس بھیجا دی، ڈائریکٹ اس کو امپلائی کو نہیں دیتی، یا تو بینک کو جا کے لینا تو اکاؤنٹ میں گرتا، گھر پہ لا کے نہیں دیتی نا، اپن جا کے گورنمنٹ کے گھر پہ جا کے لینا پڑتا، سی ایم پرائم منسٹر جو بھی رہے گا ہے۔ تو اسی طرح انما انا خاصم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر لکھا لی ہے، اب لینے کے لیے مدینہ جانا ہے، جو مدینہ نہیں جاتا نا انہیں خالی آتا تھا، نہیں، ارے وہاں جا کے وہ کیا نوز باللہ من ذالک، نخل کفر نہ پاشد، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے گا؟ وہاں جا کے کئی کلو نام بھیج دیتے، جاؤ بولو پھر کام کر کے، ایک مہینہ کام کر کے، نہیں میں مودی کے ہاتھ سے لیتا ہوں، میں پرائم منسٹر کے ہاتھ سے لیتا ہوں، میں سی ایم کے ہاتھ سے لیتا ہوں، لا کے دیتا ہوں، لٹک جانے دیتا، جو رولس ہے، اللہ تعالیٰ پوری اپنی فہرست مدینہ شریف بھی جاتے، مدینہ شریف جانا، وہاں سے لے لینا، جو گیا اس کو ملتا، جو نہیں گیا تو نہیں ملتا، اب جاؤ تو بھی رکھو تو بھی، خالیت آتے، حج بھی قبول نہ ہوتا اس کا، کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے، محمد رسول اللہ مدینہ کی زیارت ہے، یہاں پر عبادت کرنا اس کا صلہ وہاں پر ملتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو ایک مسلمان کا حج ہوتا، ایک مومن کا حج ہوتا، مومن کا حج کیا ہے؟ نہیں، خوشی و خضوع کے ساتھ رضا حق حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں، ایمان والا۔ اب اس سے اعلیٰ درجے کی عبادت کیا ہے؟ مشاہدہ ہونا عبادت، کس کا مشاہدہ ہونا؟ خانہ کعبہ کا، اللہ کا مشاہدہ ہونا۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 3 بار حج کرے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 3 بار حج کرے۔ پہلی وقت جب حج کو گئے تو جا کے دیکھے
مکہ میں تو صرف خانہ کعبہ کی زیارت ہو رہی اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا، صرف خانہ کعبہ ہی دکھ رہا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی وقت حج کو گئے تو کیا دیکھے، جا کے دیکھے تو خانہ کعبہ کی زیارت ہو گئی، مولا نظر نہیں آ رہا، واپس آ گئے حج کر لے کے، حج کر لے کے واپس آ گئے۔ ابھی میرا وہ مقام یعنی میں اس قابل ہی نہ ہوا بھائی حج کا بولے، میں گیا حج کر لیا لیکن میں حج کے قابل ہی نہ تھا، واپس آ گئے۔ پھر جب دوبارہ گئے تو دیکھے خانہ کعبہ کے ساتھ مولا کا بھی دیدار کرے، خانہ کعبہ کے ساتھ مولا کا بھی دیدار کرے، تو بھی آپ بولے ابھی بہت پیچھے ہوں، میں بھی بہت پیچھے ہوں، ابھی بہت پیچھے ہوں۔ کیوں؟ کہ مولا کے ساتھ خانہ کعبہ کیوں ہے یہاں پہ؟ خانہ کعبہ شریک ہو رہا ہے یہاں پہ مولا کے ساتھ۔ پہلی وقت گئے تو خالی خانہ کعبہ دکھا، خانہ کعبہ کی زیارت کرے، واپس آ گئے، ابھی میرا حج نہیں ہوا بول کے دوبارہ گئے تو خانہ کعبہ کی بھی زیارت ہو رہی، مولا کی بھی زیارت ہو رہی، ابھی بھی بہت پیچھے ہوں بولے۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو خانہ کعبہ نہیں دکھا وہاں پہ، آپ کو خالی مولا ہی مولا دکھا وہاں۔ یہ محسن کی عبادت ہے۔ یہ پہلا جو حج کرے آپ مسلمان کے درجے کا تھا، بتائے ہم کو پریکٹیکل کر کے بتائے، پہلا جو حج کرے وہ مسلمان کے درجے کا تھا، دوسری بار جو حج کرے وہ ایمان والے کے درجے کا حج تھا، تیسری بار جو حج کرے مقام مشاہدہ کا حج تھا، صرف مولا ہی مولا تھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک بولنے بھی مسلمان کا ایک درجہ ہے، مومن کا ایک درجہ ہے، محسن کا ایک درجہ ہے۔ اب یہاں سے لوگ نکل رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں مولا، نہیں، میں حاضر ہوں، میں بھی بول رہا حاضر بھی ہو رہا، میں حاضر ہوں مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں، نہیں، لا شریک، تیرا کوئی شریک ہی نہیں ہے مولا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر شریک نہیں ہے بول رہا، پھر میں بھی بول رہا، ترجمہ تو یہ ہے۔ پھر کیا پڑھنا؟ پھر ارے پڑھنا وہی، سمجھنا وہی، دیکھنا وہی۔ لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، تمام تعریفیں تیرے لیے، والنعمت، تمام نعمتیں تیرے لیے۔ تیری نعمت کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ کیا تعریف ہے اللہ کی؟ تو عالمین کا رب ہے، تو عالمین کا رب ہے، اس وجہ سے تیری تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں تعریف ہے اللہ کی؟ کیوں عالمین کا رب ہے۔ وہ رب کو جان کے تعریف کرنا تھا، چھوٹی تعریف کر رہا، رب کو جانے اس نے تعریف کر رہا، کس کی تعریف کر رہا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تو مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک تو ہی ہے، تو مالک ہے، باقی کوئی مالک نہیں۔ حج پیسے والوں پہ فرض ہے، پیسہ آیا استطاعت ہے تو حج فرض ہے، وہاں لا کے بول رہے اللہ تعالیٰ تو مالک ہے بول، نہیں، مالدار پہ فرض ہے نا، غریب پہ فرض ہے۔ مالدار کیا بولتا؟ میں اس کا مالک ہوں، میں اتنے گھروں کا مالک ہوں، میں اتنے گاڑیوں کا مالک ہوں، اتنی جائیداد ہے میری، فلاں 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 فلاں، یہ سب بولتے تو اتنا مال جمع کرا، اب بول میں مالک ہوں بولتا لکا والملک بول رہا، پھر دل میں بھی ہے میرے پاس وہ ہے، میرے اتنے گھر ہے، میرے اتنے گھر، چھوڑ دینا پڑتا ہو، کفن پہن کے جا رہا نا بھائی، مردہ لے کے جاتا تھا، میرا بولتا مردہ سے لے گیا تو نہیں رہتا، وہ ہر چیز نہیں رہ جاتی تو رہ جاتی، بولے تو یہاں چھوڑ کے جانا نہیں، یہاں سے نکالنا ہے، وہ بظاہر تو کفن پہن کے جا رہا لیکن یہاں سے بھی مردہ بن جانا، یہ میرا نہیں مولا تیرا۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں مولا، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مولا، میں حاضر ہوں، لک والملک، کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے۔ پیسے والا آدمی اپنی تعریف ہونا بولتا، میں ہی بولتا ہوں،
خیرات بھی کرا تو میری تعریف ہونا، ایسی جگہ پیسہ خرچہ کرتا وہاں پر اس کی تعریف ہونا. نہیں، مالدار انسان ایسی جگہ پیسہ خرچہ کرتا جہاں پر اس کی تعریف ہونا. نہیں، یہاں پہ کیا فرما رہی لکا نہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، تمام تعریفیں تیری لیے مولا، تو ہی تعریف کے قابل ہے. نہیں لکل نہیں پورا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، تمام نعمتیں تیری لیے. نعمت کیا ہے؟ دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. نعمت کیا ہے؟ دین ہے. دین کیا ہے؟ منشا حق ہے. منشا حق کے تک دہشت ہو گیا. کیا نعمت برا پھر اللہ کی؟ اللہ کا منشا ہے، اس میں شامل نہیں ہے اللہ کا منشا. لک والملک لا شریک لک، پڑھ رہا دل میں ہے اس کے، میرا گھر میری گاڑی ہے، جھوٹ بول رہا، اللہ قبول کرتا. تو مالک ہے بڑا سارے جہانوں کا، لک والملک، تمام کائنات تیری ہے بول رہا ہوں. نہیں، پھر حج کو جا کے پھر وہاں سے پوری فکر بھی رکھتا، کاروبار کی فکر رہتی، گھر کی فکر رہتی، سو فکر رہتی اس کو. نہیں، وہاں جا کے سو بھول گیا بولتا، نہیں بھول گیا بولتا، میں جب وقت ملتا پھر یاد کرتا کیا چل رہا ہے وہاں پہ بول کے. وہ بھولتا کہ بولتا ہوں کہ مصروفیات میں بھول جاتا. یہاں سے گھر سے نکلتے بھول جانا تھا انہیں، لبیک یہاں بول رہا ہوں، وہاں جا کے خانے کعبہ میں جا کے لبیک بولنا نہیں ہے. گھر سے جیسا نیت کرے لبیک شروع ہو جانا. نہیں تو اللہ یہیں پر موجود ہے، یہیں پر مولا کے حوالے ہو جانا. لبیک اللہم لبیک، یہیں پر اللہ کے حوالے ہو جانا. تو حج پیسے والوں پہ فرض ہے، پیسے والوں پہ فرض ہے. تو یہ جو مومن جو حکم ڈر حکم کا جو حج کرتا نا، انہیں خالی رٹ لیتے یار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایمان والا کیا کرتا؟ یقین کے ساتھ پکارتا. نہیں، محسن کیا کرتا؟ مشاہدے کے ساتھ پکارتا. دیکھتا مولا کو، یہاں ہی دیکھتا ہوں مولا کو، وہاں کہاں جا کے دیکھتا ہوں خانے کعبہ میں مولا یہاں نہیں ہے. نہیں، یہاں ہے مولا. لوگ جاتے مسافر، اللہ والوں کا خول ہے، ایک اللہ والوں کا خول ہے کہ لوگ مسافت کرتے، نہیں جنگلوں کو پار کرتے، یعنی کیا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جنگلوں کو پار کرتے، مسافت طے کرتے. وہ زمانے کے اللہ والے بغداد شریف میں اللہ والے ان کا خول ہے. وہ زمانے میں کیسا سفر تھا؟ جنگلوں کا سفر، بیابانوں کا سفر، نہیں ریگستان کا سفر. یہ پورے سفر طے کرتے 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 یعنی بیت اللہ کو پہنچتے، اللہ کے گھر کو پہنچتے، اللہ کے گھر تک پہنچتے. جنگلوں کی مسافت طے کرتے، بیابانوں کی مسافت طے کرتے، سمندر کی مسافت طے کرتے، ریگستانوں کی مسافت طے کر کے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں. نہیں، اتنے سفر طے کرتے کرتے اللہ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں. تھوڑی محنت کر کے اپنے نفس پہ بار ڈال کے، نفس کے جنگلوں کو، نفس کے بیابانوں کو دیکھ کے اس کو پار کر کے مولا تک نہیں پہنچ رہے. وہاں پہنچ رہے اللہ کے گھر تک نہیں، لیکن اب نفس کے ذریعے، نفس کے جنگلوں میں جو ہم پڑ گئے، آج دنیا میں جو پڑ گئے ہم، دنیا کی خواہشات میں، یہ جنگلوں میں، یہ دنیا کی خواہشات کیا جنگل ہے، یہ پورا جنگل میں پھر رہے ہیں. کیا کرنا اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، دنیا کے جنگلوں میں ہم ایسے گھر گئے کہ کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے کو. تو یہ جو جنگلوں میں سے نکل کے مولا تک نہیں پہنچ رہے کوئی بھی، سب خانے کعبہ کو پہنچ رہے ہیں، بیت اللہ کو پہنچ رہے ہیں، اللہ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ تک کوئی بھی نہیں پہنچ رہے. اللہ کے گھر تک تو پہنچ جا رہے ہیں، اللہ تک کوئی بھی نہیں پہنچ رہا. تو آپ کا خول ہے، اللہ والوں کا خول ہے. تو یہاں پر جو خانقاہ میں جو کام ہو رہا، یہ اللہ تک پہنچانے کا کام ہو رہا ہے. نہیں، حج سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے. یہ حج کو جا کے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے اپنا مولا کی زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ علم کے ذریعے. نہیں، علم کے ذریعے اور علم پہ عمل بھی ہونا. مولا جو بولے بھی علم پہ عمل بھی ہونا. علم پہ عمل نہیں ہو رہا، علم آسان ہو گیا، نہیں عمل مشکل ہو گیا. عمل مشکل ہوتا، ہم بولتے ہیں لوگ عمل کے پیچھے پڑے، وہ عمل کے پیچھے پڑے، کون سے عمل کے پیچھے؟ نماز روزہ زکات حج، یہ عمل نہیں. لا الہ الا اللہ کا عمل مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا لا الہ الا اللہ کا عمل. تزکیہ نفس ہونا پڑتا، تصفیہ قلب ہونا پڑتا، تجلی روح ہونا پڑتا. یہ مولا کا اگر دیدار کرنا ہے تو وہ علم ہم کو وہ ویسا عمل کرنا ہے. تزکیہ نفس کا عمل ہونا، تصفیہ قلب کا عمل ہونا، تجلی روح کا عمل ہونا، یہ ہے عمل. لیکن ہم آج کیا ہے، علم حاصل کر لے رہے لیکن عمل چھوڑ دیے. لہذا آج ٹائم وقت زیادہ ہوگا انشاءاللہ. سمجھے حج کے متعلق آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تھوڑی گفتگو کر لیے اس کے اوپر. اب ہم کو علیمت طیبہ سے سمجھنا ہے انشاءاللہ. سمجھ کر
ارکان اسلام 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج کو ہم کو آخر میں سمجھنا تھا، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کچھ تجزیہ میں اسے بھی کرنا پڑتا ہے۔ حج کیا ہے معلوم ہونا نا ہمارے کو نہیں، اچھا جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مسلمان کے درجے کا حج کر رہے ہیں، صرف اس کی وحی سے بچ جا رہی، لیکن حج کے حقائق نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں ہمارے کو، حج سے حاصل کیا کرنا نہیں۔ اب وہاں بھی جا کے مولا کو نہیں دیکھے تو پھر کیا دیکھے پھر نہیں؟ وہاں کے نظارے دیکھ کے مولا کا دیدار نہیں کریں، وہاں پہ گزری صاحب بات ہے نا، ہر چیز کی تعریف کریں آگے، لیکن مولا کی تعریف کوئی بھی نہیں کر رہے، سب یہ دیکھ کے وہ دیکھ کے مٹھی پتھر دیکھ کے پر مولا کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں آیا، تو حج کو کم از کم وہاں جا کے مولا کو دیکھ کے آنا نہیں۔ تو لہٰذا آنے والے پروگرام میں اپنا تسلسل کنٹینیو کریں گے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما، ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔